ولا يحصين ما أهلادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات على محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى آله. صلوات على محمد وآل محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب المعظم کہ جس نے کیا ہمیں مکرم اور یوں کیا ہمیں مکرم کہ عطا کیا ماہ محرم. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جن کا ذاکر وہ خود ہے، جن کا ذاکر وہ خود ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا ذاکر ہونے کی وجہ سے اس کا ایک نام المتکبر ہے. 1446 ہجری قمری ایام ازا کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی دوسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں.
موضوع جس کا میں نے انتخاب کیا ہمارے عقائد، ہمارا عقیدہ، ہمارے نظریات، ہمارے عقائد. اور کل گفتگو اس مرحلے پہ آئی تھی اور کل کی تقریر بھی اصلاً ہمارے بنیادی عقیدے ہی پہ تھی جو کہ عزاداری. عزاداری بھی ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، ہمارا سب سے بڑا عقیدہ ہے. اور گفتگو اس مرحلے پہ آ کے رک گئی تھی کہ عزاداری منشاء پروردگار ہے، عزاداری ارادہ پروردگار ہے، عزاداری کا ذمہ خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، انسان کے ہاتھ پہ نہیں چھوڑا. یہ وہ کام ہے جو خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا کچھ چند کام ایسے ہیں جو خدا کرتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا نماز نہیں پڑھتا. آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا روزہ نہیں رکھتا. آپ حج کرتے ہیں، خدا حج نہیں کرتا. آپ جہاد کرتے ہیں، خدا جہاد نہیں کرتا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہو وہ خدا بھی کرتا ہو. بھائی دیکھیے کچھ ہی کام ہے جو خدا نے قرآن میں بتا دیے کہ جو آپ بھی کرتے ہیں خدا بھی کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاشہد انی معکم من الشاہدین. تم بھی گواہی دو، میں اللہ بھی گواہی دینے والوں میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، میں اللہ بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. تم بھی لعنت کرو، میں بھی لعنت کرنے والوں میں ہوں. تم بھی گواہی دو، میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. تم بھی گواہی دو، میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں. تم بھی لعنت کرو، میں بھی لعنت کرنے والوں میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون. تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھنے والوں میں سے ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. خدا دیتا ہے گواہی، خدا کرتا ہے انتظار، خدا کرتا ہے لعنت، خدا پڑھتا ہے درود. اور کمال یہ ہے کہ جس گھر کی گواہی دیتا ہے انہی میں پڑھتا ہے درود، انہی کے دشمنوں میں کرتا ہے لعنت، انہی میں سے ایک کا پڑھ رہا ہے انتظار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ایک ہی گھر ہے جو خدا کو بھا گیا، اور وہ گھر ہے، وہ گھر جملہ آواز میں کہہ رہا ہوں، شرع نہیں کروں گا. میں بھی دیکھتا ہوں کتنا اچھا آزما لے کے بیٹھے ہیں آپ. اللہ کو ایک ہی گھر پسند آیا. کیوں؟ وہ اللہ ہے، یہ گھر آل اللہ ہے. بھائی خدا کو بھی اب موقع نہیں تھا چلے جملہ کہہ دو اس پہ، ایک جملے میں شلا کر دو. بھائی میں نے خود سے نہیں کہا آل اللہ، زیارت کا جملہ ہے. سید الشہداء کی 40 کی 2 زیارتیں ہیں. ایک زیارت معروف ہے جو آپ پڑھتے ہیں، ایک اور زیارت ہے جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور نوے امام جواد کی بھی ایک زیارت ہے. ان دونوں زیارتوں میں جملہ ہے السلام علیکم یا آل اللہ. سلام بولتے جو اللہ کی آل ہے، وہ لم یلد ولم یولد، مگر اس کی آل. راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا، راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا. چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا. لم یلد میری جگہ محرم ہے لیکن اے خدا یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا. یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا. تو وہ لم یلد ولم یولد تو ہے. اور صرف اتنا نہیں، چلے میں نے یہاں تک شعر سنا دیا، یہ سنی عالم کا سنایا ہے آف گولڈ شریف. شیعہ عالم کا سناؤں؟ ایسا نام ہے جس کو کوئی جھٹلا تو نہیں سکتا. نام ہے روح اللہ خمینی.
قصیدہ لکھا ہے انہوں نے، اور قصیدے کا نام ہے نورین نیرین، دو انوار کا ذکر. تقابل کیا ہے انہوں نے سیدہ کا معصومہ کون کے ساتھ. کہنے لگے سیدہ میں یہ فضیلت، معصومہ میں یہ فضیلت، سیدہ میں یہ فضیلت، معصومہ کا یہ شرف، سیدہ بھی عصمت کی ملکہ، معصومہ بھی عصمت کی ملکہ، سیدہ بھی معصوموں کی بیٹی، معصومہ بھی معصوموں کی بیٹی، سیدہ کے بابا بھی معصوم، معصومہ کے بابا بھی معصوم. بھئی جیسے ہی وہ تقریر کرتے رہے، قصیدہ کہتے رہے، تو آخر میں بے بسی کے عالم میں جو مصرع کہا ہے وہ یہ ہے، لابی یالے جام بستے لاب کا کرنے لے دوستان دوست خدایان این دو نور مدہر، قسم سے لفظ لم یلد نے میرا منہ بند کر دیا، ورنہ میں کہتا سیدہ اور معصومہ اللہ کی دو بیٹیاں ہیں. تو بھئی اللہ کو ایک ہی گھر پسند ہے. مجھے نہیں معلوم تقریر کہاں سے آغاز ہو گئی. آل اللہ، اللہ کی آل. مزید شرح نہیں کروں گا، اگر چاہیے ہو تو بتائیے گا پھر کبھی صحیح. اللہ کو ایک ہی گھر پسند ہے. اللہ نے ایک ہی گھر کا قصیدہ پڑھا ہے، اور جو کام اللہ کرتا ہے، انتظار، گواہی، لعنت، درود، وہی چار کام اللہ والے مجلسوں میں ہوتے ہیں. اور یہ وہی کام ہے جس میں لا شریک نے آپ کو شریک کیا ہے. لا شریک نے آپ کو شریک کیا ہے ان کاموں میں. بھئی اب کہیے شرک ہوتا ہے، خدا کا درود بھی پڑھ رہا ہے، خدا کا لعنت بھی کر رہا ہے. اب جملہ کہہ دوں موقع نہیں ملے گا، لعنت تک بات آ گئی تو لعنت کا مسئلہ بھی بڑا آسان ہے. لعنت کس پہ ہے، کیسی ہے، کہاں ہے، کب ہے، سمجھنا ہو تو اس سے لعنتی کو غور سے دیکھیے. شکر پائے کاٹنے میں شرط ورنہ اس لیے میرا اپنا مصرع ہے، چھپ نہ پائے قدم میں شرط ورنہ اس لیے لفظ لعنت میں خدا نے 3 نقطے رکھ دیے. بھئی اپنی جگہ مسلط ہے نا. کہنے لگے عربی میں لعنت کو لعنت نہیں کہتے، لان کہتے ہیں. میں نے کہا اس میں حروف گن لے، لام، عین، نور، یہاں بھی 3 ہی ہیں. بھئی شکر پروردگار ہے اس مجلس اعظم میں خدا نے آپ کو وہ کام کرنے کے لیے بلوایا ہے جو وہ کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کار خدائی ہو رہا ہے. آیت جس کا میں نے انتخاب کیا سورہ نساء، قرآن کا 4تھا سورہ. آیت کا نشان ہے 59. 5 اور 9 کو ملا لیجئے 14 بنتا ہے. گویا آیت میں 14 کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. اگلے ٹکڑے پہ تو بعد میں بات کریں گے. اس لہجے نے بتا دیا خدا کا خطاب بھی ایمان والوں سے ہوتا ہے، بے ایمانوں سے نہیں. اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے. جملہ کہنے کی اجازت ہے، تم میں سے ہے، تم جیسا نہیں ہے. یہاں منکم ہے، مثلکم نہیں ہے. تم میں سے ہے، تم جیسا نہیں ہے. اور کمال یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس سے مجلس سے سننے والے مجمع واقف ہے. متن سے نہیں تو ترجمے سے واقف ہے، ترجمے سے نہیں تو متن سے واقف ہے، لامحال اس آیت سے واقف ہے. اور ممکن ہے آغاز عشرے میں کسی کے ذہن میں آ جائے کہ مولانا اس آیت کو اتنا سن چکے، ہم بچپن سے مجلس سننے والے لوگ ہیں، اتنی تقریریں سن چکے، آپ کوئی اور آیت لے لیتے، کوئی اور مضمون لے لیتے، کوئی اور آیت پڑھ لیتے. تو جناب یاد رکھیے گا یہ میرا آپ کا کلام نہیں ہے، کلام پروردگار ہے. قرآن کی ہر آیت تب تک محتاج تفسیر و بحث رہے گی جب تک قرآن کی ہر آیت خود نہ بتا دے میرا معنی کیا ہے. میں آسان کرتا ہوں قرآن کی ہر آیت تب تک محتاج تفسیر رہے گی جب تک سیدہ کے قرآن کا ظہور نہیں ہو جاتا.
کسی آیت کے متعلق آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ اس میں ہے. جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ سنا ہے جو خطیب جانتا ہے. جو کچھ نہیں سنا جو کچھ اس میں ہے. یہ قرآن ہے جس کے لیے آپ کا 5واں امام کہتا ہے وَلِلْقُرْآنِ ظَاہِرٌ وَاحِدٌ وَلِلْقُرْآنِ 70 بَوَاطِن. قرآن کا ایک ظاہر ہے 70 باطن ہے. کوئی بہت محنت کرے تو قرآن کا ایک ظاہر پائے گا ایک باطن پائے گا. اللہ نے ہم آل محمد کو 70 کے 70 باطن عطا کیے ہیں. بہت نہیں آپ کو کہنے کا کہ ہم سب سن چکے. کیا حکم ہو رہا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور اولي الامر کی. ترجمہ محفوظ کیجئے گا, میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو اولي الامر کی. جی نہیں, یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور اولي الامر کی جو تم میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد. اسے بہتر انداز سے میرے قریب آ جائیے, اللہم صلی علی محمد. تو بھائی خدا خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے. تو پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اطاعت اللہ, اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کا حوصلہ ایمان والوں ہی میں ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ خدا نے ہر ایک کو منہ لگایا ہے. تو پہلے کچھ مرحلے میں یہاں رک جاؤں گی. ایمان والے کون ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے آیت میں؟ خدا کو کسی اور سے سروکار ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہ تمہارا کام ہے کہ تم اطاعت خدا کرو, اطاعت رسول کرو اور اولی الامر تک آؤ. اچھا پیارے پیارے مسلمان کہنے لگے مسلمان ایمان والے. اچھا بھائی مسلمان کون ہے؟ اسلام والا. یہ ایمان والے ہیں, اسلام والے نہیں ہیں. اسلام والے اور ہوتے ہیں, ایمان والے اور ہوتے ہیں. اسلام والوں کو کہتے ہیں مسلمان, ایمان والوں کو کہتے ہیں مومن. اور مومن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے مومن. اور مومن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ مجھے نہیں معلوم جہنم کے متعلق آپ نے کیا سن رکھا ہے, مگر میں اتنا جانتا ہوں یہ فقط مومن کی شان ہے کہ جیسے ہی جب پورے صراط سے گزرے گا تو نیچے سے جہنم بولے گا جز یا مومن فقط اجفان ہوگا حبیب. مومن جلدی گزر جا, تیرا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے, یہ مقام و مرتبہ ہے مومن کا. تو بھائی یاد رکھیے گا, یہ پیارے پیارے مسلمان یاد رکھے, مسلمان اسلام والا ہے. اللہ نے یہ کب کہا یا ایھا المسلمین؟ جی نہیں, یا ایھا الذین آمنوا. مسلمان اور ہیں, مومن اور ہیں. قرآن سے دلیل دو, سورہ مبارکہ حجرات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. حبیب یہ عربی اعراب یہ بدو آتے ہیں آپ کے پاس, کیا کرنے؟ کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے. کل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ کہو تم اسلام لائے ہو. آیت بتا رہی ہے نبی کی بارگاہ میں ہر ایک ایمان والا نہیں تھا, کچھ ایمان والے ہیں, کچھ اسلام والے ہیں. تو اس سے بات واضح ہو گئی, ایمان والے اور اسلام والے اور. یوں نہ سمجھ آئے تو صبح شام جو دعا آپ کو تعلیم فرمائی گئی, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, پروردگارا مغفرت فرما مومن مرد و عورت کی, مسلمان مرد و عورت کی. تو یعنی مومن اور مسلمان اور یہ ایک نہیں ہے. تو اچھا آپ معلوم کیسے ہو کون ہے مومن کون ہے مسلمان؟ تو ہمارے یہاں فلسفے میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے, تعرف الاشیاء بازدادہا, اشیاء کو پہچانو ان کی ازداد سے, ضد کے ذریعے سے. کسی شے کو جاننا ہو اس کی ضد پہچان لو, شے کی معرفت ہو جائے گی. تمہیں سمجھنا ہے جھوٹ کیا ہے, سچ کی معرفت حاصل کر لو, جو بھی سچ کے مقابل آ جائے وہ جھوٹ ہوگا. تمہیں جاننا ہے
کہ اچھا کون ہے؟ برے کی معرفت حاصل کر لو. جو برے کے سامنے آئے گا وہ اچھا ہے. آسان کرو، تمہیں جاننا ہے باتیں کون ہے. حق کی معرفت حاصل کرو، جو حق کے سامنے آئے گا وہ باتیں جائے. نبی نے بتا دیا حق کون ہے. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق آئے، علی حق آئے، علی حق آئے. اور جو علی کے مقابل آئے، چاہے گھر میں آئے، سفر میں آئے، حضر میں آئے، بازار میں آئے، بچپنے میں آئے، جوانی میں آئے، ممبر میں بیٹھ کے آئے یا اونٹ پہ بیٹھ کے آئے، باطل ہے. جانتے ہیں نا علی حق ہے. اور خدا کی قسم عموماً مجلسوں میں ایک نعرہ لگتا ہے علی حق، اور مجھے یہ نعرہ بہت پسند ہے. کیوں؟ چونکہ یہ آپ نے خود سے نہیں بنایا، حدیث پیغمبر ہے. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. صرف اتنا نہیں، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے. کمال یہ ہے آپ حق کو دیکھ کے فاصلہ نہیں کرتے ہیں، راستہ معین کرتے ہیں، اور حق علی کے پیچھے پیچھے. ابھی میں نے علم العداد پہ بات کی تھی. جانتے ہیں نا علی کے نام کے عدد ہے 110. کتنے ہیں؟ 110. جانتے ہیں حق کے کتنے ہیں؟ جا کے دیکھیے گا. 108. علی کے 110، حق کے 108. حق بھی علی سے 2 قدم پیچھے رہتا ہے. پیچھے ہے علی سے، علی آگے، علی حق ہے. تو بھئی کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو پہچاننا ہے مومن کو، پہچاننا ہے مسلمان کو. تو اب ان کی عضدات پہچانیے، ان کی ضد تک آ جائیے تاکہ ان کی معرفت ہو جائے. مسلمان کی ضد کیا ہے؟ کافر. مومن کی منافق. اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے سیدھی سی بات ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا. پیغمبر نے کیا کہا؟ اس کی جان مال عزت و آبرو محفوظ کرنا تم پر واجب ہے. آپ جانتے ہیں بہت سو نے جان بچانے ہی کے لیے پڑھا. فتح مکہ پہ جانتے ہیں نا کلمہ پڑھ لیا، لیکن ظاہر زبان سے ادا کر دیا. تو پیغمبر نے کہا چھوڑ دو. کچھ ایسے بھی تھے پیغمبر تلوار چلوانے لگتے تھے، وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ. تو نبی تو جانتے ہیں نا کس نے جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، کس نے جان دینے کے لیے پڑھا ہے. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا. تو بھائی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. کافر کیا ہے؟ تو کہنے لگے کافر کا معاملہ تو بڑا سیدھا سا ہے، جس نے انکار خدا کر دیا، انکار پروردگار، وہ کافر. ٹھیک ہے، اچھی تعریف ہے. ایک اور کافر قرآن سے دکھاؤں؟ سنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا. اگر آپ نے ایسا نہ کیا، معروف آیت آپ سنتے رہتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت بلغ. اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، خدا کے تیور بدلے ہوئے ہیں، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. ابھی یہ ٹکڑا میرا موضوع نہیں، آئندہ عشرے میں پیش کروں گا حدیث کو. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آخری جز کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت کہہ رہی ہے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا کمال لیا، پیغمبر آئے کن میں؟ کافروں میں آئے، کافروں کو دین پہنچایا، کافروں کو اسلام بتایا. کتنے ان میں کئی مان لے آئے؟ ہوا نا، کتنوں نے پیغمبر کو مان لیا. کتنے ایسے ہیں جو لعنت اللہ سے رضی اللہ ہو گئے؟ بھائی ہوئے نا، بہت سے لعنت اللہ ہیں جو بعد میں رضی اللہ ہو گئے. اگر نہ پڑھتے کلمہ تو لعنت اللہ رہے، لیکن رضی اللہ بن گئے. وہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کچھ لعنت اللہ سے رضی اللہ ہوئے، کچھ رضی اللہ سے رہے سلام ہو گئے.
یہ تو نصیب کی بات ہے. تو بھائی پیغمبر نے دین پہنچایا, لوگ مومن ہو گئے, کافر ہی تو ایمان لائے. تو بھائی یہاں تو کافروں کو ہدایت ملی, اور آیت کہہ رہی ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو کس کو جھٹلائیں, آیت کو یا مشاہدے کو؟ مشاہدہ کہہ رہا ہے کافروں کو ہدایت ملی, آیت کہہ رہی ہے ہدایت نہیں ملے گی. کیا آیت پہ غور سے دیکھو, آیت نے پہلے کوئی بات کی ہے, پھر کہا ہے کافروں کو ہدایت نہیں دیں گے. میں ابھی یہاں کہوں بھائی میں سب کو پانی پلاؤں گا, جس کے پاس پانی موجود ہے اس کو نہیں دوں گا. تو جب میں پانی پلانے لگوں گا, جس کو میں نہیں دوں گا, اس سے مراد کیا ہوگی آپ سمجھ جائیں گے. اچھا جس کو یہ نہیں دے رہے, چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے, تو ان کے نزدیک اس کے پاس پانی موجود ہے. اللہ نے پہلے کہا حبیب ولایت پہنچائیے, یا جو رسول بلغ. اب اس پہ کیا چلا کروں, عالم اسلام کے بہت بڑے عالم علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور, انہوں نے لکھا کہ جب یہ آیت آئی تو نبی نے غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. اللہ نے پہلے کہا ولایت پہنچاؤ, پھر کہا میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے مراد کیا ہوا, اللہ کے نزدیک علی کی ولایت کا منکر کافر ہے. بھائی دیکھے تو وہاں 4 کی طرح بات ہے نا, اللہ کے نزدیک علی کی ولایت کا منکر کافر ہے. کافر ہے نا, کافر ہے. اچھا مسلمان کا معاملہ سمجھ میں آ گیا, کافر کا معاملہ سمجھ میں آ گیا. اب آئی بحث مومن و منافق. منافق کو کیسے پہچانے, مومن کو کیسے پہچانے؟ منافق تو نبی کی بارگاہ میں آ گئے, نبی کے ساتھ بیٹھ گئے, نبی کے ساتھ نمازیں پڑھ لی, نبی کے ساتھ مسجد میں آ گئے, نبی نے کہا روزے رکھو رکھ لیے. منافق نبی کے ساتھ ہی تھے نا. اب اس سے قرآن نے ایک فیصلہ تو دے دیا کہ منافق نبی کے جتنے پاس ہو منافق ہو سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ کوئی نبی کے پاس ہو اور منافق نہ ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں جو سو رہے ہیں جاگ جائیے, ضروری نہیں ہے جو نبی کے پاس ہو وہ منافق نہ ہو. کوئی نبی کے دائیں بائیں رہ کے بھی منافق ہو سکتا ہے. پڑھ میں رہا ہوں, پریشان آپ ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے دشمن سید لانا, دشمن سید لانا, دشمن علی ولی اللہ لانا. ان کے نعرے سے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. میں منافق پہ بات کر رہا تھا. بھائی منافق پہچانا نہ گیا, نبی کی بارگاہ میں آ جا پہچانا نہ گیا, مسجد میں آ جا پہچانا نہ گیا, روزے رکھ لیے پہچانا نہ گیا, کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز جماعت میں کھڑا ہو گیا پہچانا نہ گیا. مگر ایک مرحلہ ہے جس نے منافق کو قیامت تک کے لیے بے نقاب کر دیا. کیا آج محرم تو کہنا تھا, آج کہہ رہا ہوں, وہ ہے عباس کی حاضری. عباس کی حاضری کیوں؟ چونکہ عباس کی حاضری کھانے سے پہلے سیدہ کے دشمنوں میں لعنت کرنا پڑتی ہے. پہچاننا ہے مومن و منافق کو. بھائی کیونکہ خطاب آیت تیری یا ایھا الذین آمنو, پہلے سنیو تو صحیح کس کی حیثیت ہے کہ اطاعت خدا و رسول و اولی الامر کرے. ایمان والو مومن و منافق کیسے پہچانے؟ نبی نے فیصلہ کر دیا. حدیث کو مسند احمد ابن حنبل نے, عالم اسلام کے بہت بڑے عالم علامہ احمد ابن حنبل نے لکھا. اس کے علاوہ حدیث کو ترمذی کے اندر سیاہ ستہ میں لکھا گیا. اسی طرح کی ایک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. عالم اسلام کے حوالے پیغمبر نے یہی تو کہا تھا, لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی تم سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا, منافق کے علاوہ کوئی نہیں رکھے گا. نبی بتا رہے ہیں علی کی محبت. ترمذی کی حدیث کے جملے ہی الگ ہیں, یا علی حبک ایمان بغض کا کفر و نفاق. علی تیری محبت ہی ایمان ہے, تیرا بغض کفر بھی ہے, نفاق بھی. تو نبی نے بتا دیا اگر فیصلہ کرنا ہو کون ہے مومن,
کون ہے منافق؟ تو معیار علی کی محبت، علی کا ذکر کر دینا اور چہرے دیکھنے لگ جانا، جن کے چہرے کھل جائیں جان لینا مومن آئے، جن کے چہرے مرجھانے لگ جائے، فلاں 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 کے ذکر آنے لگ جائے، جان لینا منافق آئے۔ خود کے بات ہو، میں علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ بھائی اسی لیے تو رسول کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، عالم اسلام کے عالم علامہ ابن حجر اسقلانی، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، کہنے لگے جابر یہی تو کہتے ہیں پیغمبر کے بعد جب ہماری بزم میں لوگ بیٹھتے تھے تو بہت سے مومن ہوتے تھے، بہت سے منافق ہوتے تھے، ہم ابو طالب کے بیٹے کا ذکر شروع کر دیتے تھے، چہرہ دیکھ کے جان لیتے تھے کون ہے مومن کون ہے منافق۔ پھر تبھی تو کہا گیا ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ اپنے لب سنگے میرے شاہ میں بڑھتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گنگے میں دبا دیتا ہے۔ اشرائے محرم میں آپ کے حوالے باطلا ہٹ تیرے خود بول کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا ہے۔ لاہر تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے۔ ہم مومن و منافق کو علی کی محبت سے پہچانتے تھے، علی کو اپنی یہ فضیلت اتنی پسند ہے، اتنا فخر ہے علی کو اس فضیلت پہ کہ نہج البلاغہ میں مقام فخر پہ علی نے کہا کلمات کسار میں، کسار نمبر چلے میں شمارہ نمبر بھی عرض کیے دیتا ہوں 42 ہے، نہج البلاغہ کو دیکھیے گا، علی نے کہا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یرغزنی ما ابغضنی ولو سبقت الدنیا بجمعتها علی منافق علی ان یحبنی ما احبنی فذلک انه قضی فانتظر علی لسان النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ علی کہتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن، اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار ماروں کہ وہ مجھ سے بغض رکھے، ما ابغضنی، وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ علی کا اعتماد دیکھ رہے ہیں، اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار ماروں کہ مجھ سے بغض رکھے، وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ وَلَوْ سَبَقْتُ دنیا میں جمعتها علی منافق، اور اگر پوری دنیا کا مال و متاع منافق کے آگے رکھ دو تو مجھ سے محبت کرے، ما احبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ نبی امی کی زبان سے ہو چکا، نبی نے مجھ سے کہا یا علی نہیں کرے گا تجھ سے محبت سوائے مومن کے، نہیں رکھے گا تجھ سے بغض سوائے منافق کے۔ کتنا اعتماد ہے علی کو اپنے مومن پہ، ناک پہ تلوار مار دوں۔ روایت میرے ذہن میں آ گئی، سنیں گے؟ شیخ عباس امی سفینۃ البحار میں بھی ہے، منتیہ الاعمال میں بھی ہے۔ کہنے لگے علی کوفے میں تھے، کوفے کا زمانہ تھا، مسجد میں تھے، علی کا ایک چاہنے والا ہے حبشی مسجد میں آیا، کہنے لگا یا علی میں نے چوری کیا ہے۔ علی نے دیکھا اور چہرے کو موڑ دیا۔ وہ دوسری جانب سے آیا، کہا یا علی میں نے چوری کیا ہے۔ علی نے دوسری بار سنا، پھر چہرے کو موڑ لیا۔ وہ تیسری جانب سے آیا، کہا یا علی میں نے چوری کیا ہے۔ کہا چونکہ تو گواہ نہیں لایا تھا میں چاہتا تھا 3 بار خود اقرار کر لے۔ علی جیسا عادل امام کہاں سے لاؤ گے؟ کہا ہاتھ آگے بڑھا میں ہاتھوں کو باندھ دوں، چاہنے والا ہے، چاہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھ کو آگے کیا، علی نے حد شرعی کے مطابق ہاتھ کو کاٹا۔ جب علی ہاتھ کاٹ رہے تھے نا، ابھی روایت میں، میں خدا کی قسم خطابت نہیں کر رہا، تو مسجد میں نا 3 علی کے دشمن بیٹھے تھے، میں کوفے کی بات کر رہا ہوں، تھے 3 ہی۔ تو وہ ان میں ایک کا نام بتاؤں، ایک کا نام دے لیتا ہوں، ابن القوا،
कौवे का बेटा बड़ी काएं काएं करता था अली के खिलाफ। जैसे कि मर्तबा उसने देखा ना अली ने चाहने वाले का हाथ काट दिया, तो भाई अब लाहौर और पाकिस्तान से बेहतर ये जुमला कहाँ समझ में आएगा, इसकी पार्टी का इसके खिलाफ बोले तो बात बने, असर तो ज्यादा होगा। लेकिन मर्तबा जैसे इन्होंने देखा अली ने हाथ काट दिया तो ये फौरन से तीनों उठे और उस रास्ते में जाके बैठ गए जहां से अब इसको आना था। उसने दूसरे हाथ से कटा हुआ हाथ उठाया और मस्जिद से बाहर चला। जैसे वो मस्जिद से बाहर चला, इन्होंने आते देखा, अरे अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा हाथ किसने काट दिया? हाथ किसने काटा? मजमा जमा होने लगा, हाथ कट चुका, लहू बह रहा है, अब तो जो होना था सो होगा। तुम्हारा हाथ किसने काट दिया? आहिस्ता आहिस्ता वकार के साथ सर को उठाया, कहने लगा ऐनुल्लाह ने, लिसानुल्लाह ने, इज़्नुल्लाह ने, अल्लाह ने, सुन्नुल्लाह ने, सैयदुल अकबर ने, असदुल रसूल ने, आखिरुल रसूल ने, इमामुल मुत्तकीन, असदुल साहिबीन, अमीरुल मोमिनीन, अली इब्न अबी तालिब ने। कूफे का बाजार न रहा, अली के फजाइल का मिंबर बना दिया। फौरन मस्जिद में खबर पहुंची, या अली आपने हाथ काटा है, वो सरे बाजार फजाइल बढ़ रहा है। अब अली का लहजा बदला, हसन मुस्तफा जाओ अपने उस चचा को बुला के लाओ। हबशी है, अली ने कहा चचा को बुला के लाओ। एक मर्तबा मस्जिद में लाया गया, अली ने मुस्कुरा के देखा, अपने से करीब किया, कटा हुआ हाथ बाजू के साथ मुत्तसिल किया, अपनी आबा का दामन डाला, ज़ेरे का कुछ पढ़ा, अब जो हटाया हाथ वापस जोड़ गया था। एक मर्तबा कहने वाले ने कहा, अली अगर जोड़ना ही था तो काटा क्यों? जोड़ना ही था तो काटा क्यों? अली का तारीखी जुमला मुस्कुराए और कहने लगे, वो अल्लाह का अदल था, ये अल्लाह का करम है। वो अल्लाह का आदर था, ये अल्लाह का करम है। अब जुमला रिवायत तो यहाँ खत्म हो गई, अब जुमला मैं कह रहा हूँ, चाहे करम अल्लाह का हो, अदर अल्लाह का हो, जाहिर अली ही से होगा। अली का है मर्तबा, मैं अगर मोमिन की नाक पे तलवार भी मार दूं मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। क्यों? पहचान है मोमिन की कौन? अली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों, है मोमिनो। एक जुमला और कहूँ, ईमान समझना हो ना एक जुमले में, तो मेरा अपना जुमला है, कब जब याद आए तो मुझे दुआ दीजिएगा। ईमान समझना हो तो लफ्ज़ ईमान ही पे गौर कीजिए। अलिफ ये मीम अलिफ नून, नुक्ते कितने हैं? 3। ये ईमान है। 5 से मोहब्बत करना, 3 से नफरत करना। 3 से मुराद कुफ्र, शिर्क और जुल्म। कुफ्र में हरूफ 3 है, शिर्क में हरूफ भी 3, नुक्ते भी 3, जुल्म में हरूफ 3, यही 3 लानत बेशुमार। सलावत पढ़िए मोहम्मद। भाई कटार ईमान वालों से हो रहा है ना। एक और जुमला कहने लगा, वैसे भी एक जंग में अली चले थे तो नबी ने अली को देख के यही कहा था, बरअजल ईमान कुल इलाके में बोले, कुल का कुल ईमान है, जो कुल कुफ्र के मुकाबिल जा रहा है। ये जुमला बता रहा है कि अली मुजस्सम ईमान है, अली आईने ईमान है, अली ईमान वाले नहीं है, आईने ईमान है, अली मुजस्सम ईमान है। अब मैं आपसे सवाल करूं, मेरा ही एक नाम है अमान, मेरा ही एक नाम हो हैदर, मुझे घर में हैदर कहते हैं। अच्छा कहीं अमान लिखा हो, आप उसको मिटाइए हैदर लिख दीजिए, कहीं हैदर लिखा हो मिटाइए अमान लिख दीजिए। कुछ फर्क पड़ा? आपने कहा देखने में मुख्तलिफ है, सुनने में मुख्तलिफ है, लिखने में मुख्तलिफ है, बात एक ही है। इन्हीं का नाम अमान है, इन्हीं का नाम हैदर है। पैगंबर ने कहा अली ईमान है, अली ईमान है, अली ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तर्जुमा क्या है? ईमान वालों, ईमान वालों,
ایمان والو کیا میرا پڑھا لکھا مجمع مجھے اتنی اجازت دے گا کہ اب جہاں جہاں ایمان لکھا ہو وہاں سے ایمان لے جائے اور علی کا نام لے لے، آئے علی والو، آئے علی والو، آئے علی والو۔ تو اب کم از کم جب قرآن پڑھیے گا تو مجھے دعا تو ضرور دیجیے گا۔ جب قرآن میں آ جائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے علی والو، اے علی والو، تبھی تو ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے جن کا لقب ہے حبر الامہ، امت کی روشنائی، سیاہی کوئی لفظ نہیں ہوتا جناب، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، سیاہی کچھ نہیں ہوتا، یا انگریزی میں انک ہے یا اردو میں روشنائی ہے، امت کی روشنائی۔ اس لیے تو کہنے لگے، ابن عباس کا جملہ ہے، کہنے لگے ما من آیت فی القرآن ورد فیہا یا ایھا الذین آمنوا فالمراد بہا علی و شیعتہ۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہو اور اس سے مراد علی اور اس کے شیعہ نہ ہو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، علی والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے آئے۔ جانتا ہے خدا علی والوں کے علاوہ اولی الامر کسی کو ملیں گے ہی نہیں، اس لیے خطاب کیا ہی علی والوں سے ہے، ایمان والوں سے کیا ہے۔ اور اچھا اس مرحلے پہ رک جائیے، میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، آج کہہ رہا ہوں، موضوع سے مسلسل ہوں، جو شے اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر سے مرتب پائے گی وہ ہوگا عقیدہ، وہ ہوگا عقیدہ۔ اب یہاں رک کے جملہ اور بڑھ کے کہہ رہا ہوں، شرح کل کروں گا۔ عقیدہ وہ ہوگا جو ان تین کی اطاعت سے مرتب پائے گا، وہ شے ہوگی عقیدہ۔ اس سے خطاب ہوا ہے ایمان والوں سے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے عمل کے معاملے میں بھی ایمان والوں ہی سے خطاب کیا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، عقیدے کی آئین اور عمل کی آئین علی کی آئین سے بہت جڑی ہوئی ہے۔ چلے میں دو آیتیں پڑھ کے تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے اعمال کے معاملے میں بھی ہر ایک سے بات نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے واجب کر دیے۔ ایمان والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، نماز مومنوں پر ہے۔ روزے کی بات آئی تو ایمان والے، نماز کی بات آئی تو ایمان والے، پڑھتے سب رہو، اللہ کو غرض نہیں ہے، چاہیے اللہ کو ایمان والوں کو۔ چلے میں حدیث پیش کیے دیتا ہوں، عقیدہ نہیں ہوگا، ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، نماز روزے کا تعلق عمل سے ہے۔ اللہ نے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا، عمل بعد میں مانگا، یعنی کیا اللہ کہہ رہا ہے پہلے عقیدہ درست کرو، عمل پھر قبول ہوگا۔ بھئی یہی تو وہ حدیث ہے نبی کی جس کو اہل سنت کے عالم خوارزمی نے لکھا اپنی مناقب پہ۔ نبی یہی تو کہتے تھے، اے علی اگر کوئی نجتی عمر پائے، 1000 حج کرے، 1000 عمرے کرے، کوہ صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت میں مر جائے اور جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے، اے علی اگر آپ کی ولایت نہیں رکھتا، حج عمل ہے، عمرہ عمل ہے، صحیح عمل ہے، صدقہ عمل ہے، علی کی ولایت عقیدہ ہے۔ اے علی اگر آپ کی ولایت نہیں رکھتا، جنت تو کیا بوئے جنت بھی نہیں پائے گا۔ اب پہنچا آپ کو کہ یہ ایمان کتنا ضروری ہے، عمل بھی اسی سے قبول ہوں گے۔ ایمان ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہوں گے۔ اس لیے تو قرآن کی آیت پڑھ آج رہا ہوں، شرح کل سے کروں گا جہاں تقریر چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 70 اللہ کو کہنا پڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ قیامت میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدلے گا، نیکیوں کو گناہوں میں بدلے گا،
مولا سے پوچھا گیا مولا یہ کون ہے جن کے گناہ نیکی بن جائیں گے، نیکیاں گناہ بن جائیں گی؟ کہ قیامت میں دو گروہ پہنچیں گے، علی کے دشمن، علی کے عاشق۔ علی کے دشمنوں کے پاس اعمال تو بہت ہوں گے مگر عقیدہ نہیں ہوگا، عاشقوں کے پاس عقیدہ تو ہوگا مگر عمل کچھ کم ہوں گے، ان کو عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے اعمال فائدہ نہیں دیں گے، ان کا عقیدہ تو ہوگا مگر عمل کم ہوں گے۔ تو اللہ کرے گا کیا؟ علی کے دشمنوں کی نیکیاں شیعوں کو دے گا، شیعوں کو دے گا، ان کو دے گا۔ یہ کرم ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، ان تینوں کی اطاعت سے عقیدہ مرتب پائے گا۔ اور بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کل یہی سے مسلسل بغیر کسی تمیز کے، عقیدہ ان تینوں کی اطاعت سے مرتب پائے گا، جو بھی شے مرتب پائے گی۔ اور دیکھیے لفظ عقیدہ واحد ہے، جمع ہے عقائد، اور یہ لفظ عقیدہ نہ مطلقاً برا ہے نہ مطلقاً اچھا ہے، بعض عقیدے اچھے ہوتے ہیں بعض عقیدے برے ہوتے ہیں۔ صرف جملہ آج کہہ رہا ہوں، گفتگو کل ہوگی۔ عقیدے کو اچھا یا برا دلیل بناتی ہے، اور دلیل کیسے بناتی ہے؟ اگر دلیل خدا ساختہ ہو تو عقیدہ اچھا ہے، دلیل خود ساختہ ہو تو عقیدہ برا ہے۔ روک رہا ہوں یا گفتگو، عقیدے کو کس شے پہ پرکھا جائے گا؟ ان تین کی اطاعت سے عقیدہ تو بنے گا مگر خود عقیدہ پرکھا کس شے پہ جائے گا؟ دلیل پہ۔ اور دلیل کیسے پرکھی جائے گی؟ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، ہے نا؟ جابر کی حدیث پوچھا گیا، جابر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے اولی الامر؟ شرح تو بعد میں آئے گی تقریروں میں، تو نبی نے 14 نام لیے تھے۔ آپ آج بھی جس کے منتظر ہیں وہ صاحب الامر ہیں، ولی الامر ہیں، کیوں؟ چونکہ اولی الامر ہیں۔ انہی تمام میں سے ایک اولی الامر ہے حسین ابن علی۔ حسین بھی اولی الامر ہے۔ حسین کون ہے؟ اولی الامر، جس حسین کے فرش عزا پہ آپ آئے ہیں۔ محرم ہو گیا نا عزاداروں شروع، حسین کا پرسہ دینے آپ فرش عزا پہ آ چکے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ان ایام میں کسی کو پرسہ دیں نہ دیں، دو ہستیوں کو ضرور دیا کیجیے، ایک صاحب عزا امام زمانہ کو، مولا آپ کے جد کا پرسہ، اور دوسری ہستی کون ہے؟ حسین کی دکھیاری ماں۔ پاک بیوی کے قاتلوں پہ لعنت، پاک بیوی کے قاتلوں پہ لعنت، پاک بیوی کو دکھ دینے والوں پہ لعنت۔ حسین کی دکھیاری ماں جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ عزاداروں آج 2 محرم ہو گئی، کیا آج بھی مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ محرم کی 2 ہو گئی، حسین کا رہوار چلتے چلتے رک گیا، جب کربلا میں اسب امام مبین رکا، وہ کیا رکا کہ قافلہ شاہدین رکا، شہ بولے مرتجز یہاں ایسے نہیں رکا، رکنائی سے جہاں پہ تھا بے شک وہیں رکا، عباس سے کہا کہ ذرا سامنے تو جا، جو لوگ اس زمین کے مالک ہیں ان کو لا، آئے بنی اسد تو کہا شہ میں آؤ گا، کچھ حال اس زمین کا شبیر کو بتا، سب بولے متفق کے دہائی رسول کی، کیوں آ گئی نظر میں یہ ابن بطول کی؟
اجرکم اللہ ازادارو آج حسین کا رہوار رک گیا، حسین کا زلجنا رک گیا۔ تاریخ کا جملہ ہے حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا۔ امام نے بنی اسد کو بلوا لیا، ایک مرتبہ کہنے لگے اس زمین کا کچھ حال بیان کرو، اس زمین کا مجھے نام بتاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے سیدہ کے بیٹے، اے علی کے لخت جگر، جلدی کیجئے، اس زمین کو چھوڑ دیجئے، یہ زمین کبھی کسی کو راس نہ آئی، اس زمین پہ ہر نبی کا لہو گرا، ہر نبی زیادہ پریشان گزرا، حسین اس زمین کو چھوڑ دو۔ مولا نے کہا مجھے اس کا نام بتاؤ، کسی نے کہا حسین یہ ماریا ہے، کہا نہیں کوئی اور نام، کہا یہ شق الفرات ہے، کہا نہیں کوئی اور نام، کہا مولا یہ غازریہ ہے، کہا کوئی اور نام، کہا مولا یہ نینوا ہے، کہا کوئی اور نام۔ ایک بوڑھے نے سر کو بلند کیا، کہا سیدہ کے بیٹے اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں، اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی سنا آواز جملہ رہا عباس خیموں کو لگاؤ، میری کربلا آ گئی۔ عظیم اللہ ازادارو 2 محرم یہ قافلہ، یہ آفتاب و مہتاب کا قافلہ زمین کربلا پہ پہنچ گیا۔ آپ کے مولا نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، صرف مولا نے نہیں رکھا، علی کی پردے دار بیٹیاں، علی کی باعظمت بیٹیاں، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے جیسے ہی زمین کربلا پہ قدم رکھا، خاک کربلا نے ان کے شہزادی کو استقبال کیا، جلدی سے مازائے کو بلایا، اے حسین جلدی زمین سے پوچھ کرو، کہا بہن کیا اللہ، کہا اس کی مٹی سے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے، اجرکم اللہ، اس کی مٹی سے آگ کے لہو کی بو آ رہی ہے۔ ازاداروں سے شہزادی کہتی ہے میں نے دیکھا ہم جیسے ہی کربلا پہنچے حسین نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی، کبھی کسی مقام پہ پڑھی، کبھی کسی مقام پہ پڑھی، میں پیچھے پیچھے گئی، میں نے کہا اے بھیا یہ کیسی نمازیں ہیں، کہا زینب تو سب سے پہلے پڑھی، وہاں میرا قاسم کا ہوگا، جہاں دوسرے مقام پہ پڑھی میرے عباس کے بازو بڑھیں گے، میرا تیسرے مقام پہ میرا بڑیا جوان میریاں رگڑے گا، اے زینب اس نشیب کو بھی پہچان لو، اسی نشیب میں تمہارا بھیا تیرا زربان، اس نشیب کو بھی پہچان لو، یہی میں تیرا ضربوں سے مارا جاؤں گا۔ ازاداروں کربلا میں شام ہونے لگی، رات کا منظر قریب ہونے لگا، بہن نے پھر خیمے میں بلا لیا، اے بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، کہا اب کیا ہوا، کہا بھیا جب سے میرا خیمہ لگا ہے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بی بی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو، کہا زینب پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں فاطمہ زہرا، اجرکم اللہ یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں رسول کی بیٹی، ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ ازاداروں بنی اسد کو بلایا، ازاداروں مولا نے 60,000 دینار میں اس زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد امام نے جملہ کہا 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں واپس کر رہا ہوں، میری پہلی شرط ہے اس زمین پہ زراعت نہ کرنا، اس پہ درخت نہ لگانا، ارے محمد کی آل کو یہاں سایہ کب ملا، دوسری میری شرط ہے میرے زائرین آئیں گے ان کو کم از کم 3 دن کا مہمان کرنا، ان کو کھانا کھلانا،
ان کو پانی پلانا، ان کو بتانا ان کا مولا یہاں پیاسا مارا گیا۔ تیسری شرط سنو گے، اے بنی اسد کے لوگوں، کچھ دن کے بعد ہمیں مار دیا جائے گا، ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، تو آنا ہماری قبریں بنا دینا۔ عزاداروں میں جانے لگے۔ حسین نے کہا ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کی عورتیں آ گئی، کہا مجھے جانتی ہو؟ کہا ہم جانتے ہیں، آپ سیدہ کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ کہا تمہارے مرد نہ آئے تو آنا، آگے ہمیں دفن کر دینا۔ وہ جانے لگی، کہا اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کے بچے آئے، حسین نے گودی میں بٹھایا، چہرے کو چومنا شروع کیا۔ کہا بنی اسد کے بچوں، میرے ساتھ بھی ننھے ننھے بچے آئے ہیں، کچھ دن کے بعد ہم مارے جائیں گے، اگر ماں باپ نہ آئے تم کھیلتے کھیلتے آنا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ہم پہ ڈال دینا۔ عزاداروں، یہ گفتگو بتا رہی ہے حسین کو دفن ہونے کی بڑی حسرت تھی، بڑی خواہش تھی۔ جملہ سنو گے، 10 محرم گزر گئی، لاشا پڑا رہا، 11 کا دن آیا، لاشا پڑا رہا۔ عزاداروں، 11 کا دن تو بڑا عجیب تھا، جب کافرہ جا رہا تھا قید ہو کے، پورے کافرے کا رخ کوفے کی طرف تھا۔ زینب مڑ مڑ کے بھائی کا لاشا دیکھتی تھی، ایک ہی جملہ کہتی تھی، واہ حسرتا، واہ حسرتا، واہ حسرتا، ہائے زینب کی حسرت۔ اجرکم اللہ، گریہ کیجئے، آرام آرام سے گریہ کیجئے، ایک منظر اور میں ہوا۔ عزاداروں، 11 کا دن گزرا، 12 کا دن گزرا، 13 کی صبح آ گئی۔ بنی اسد کہتے ہیں ہمیں شرم آنے لگی، ہمیں حیا آنے لگی۔ سیدہ کے بیٹے ہیں، ہم سے وعدہ کیا تھا مجھے دفن کر دینا، ہم میدان کربلا میں آئے، مگر ایک مشکل تھی، لاشا پہچانے تو کیسے پہچانے، لاشا پہچانے تو کیسے پہچانے، سارے کٹ چکے، لاشیں رکھ چکے۔ عزاداروں، یہ وہ موقع ہے، جناب زینب روایت کرتی ہے، 13 محرم کا دن تھا، ہم کوفے کے زندان میں تھے، میں نے دیکھا سید سجاد اٹھے، ہتھکڑی کی جانب دیکھا، ہتھکڑی نیچے گری، میں نے کہا سید سجاد کیا ارادہ ہے؟ کب بھی اماں بنی اسد میدان کربلا میں آ چکے، مجھے بابا کو دفن کرنا ہے۔ بنی اسد کہتے ہیں ہم نے راہ کوفہ سے ایک قیدی کو آتے دیکھا، کہنے لگا وہ بنی اسد ہٹ جاؤ، میں حسین کا لاشا دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ اپنی آباد کو زمین پہ بچھا لیا، اس نے ایک مرتبہ زمین کربلا سے گوشت کے ٹکڑے اٹھانا شروع کیے، ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، ٹکڑے چونتا تھا، پھر ہوا میں رکھتا تھا، ایک مرتبہ لاشا مرتب پانے لگا، اس نے کہا یہی لاشا سیدہ کے بیٹے حسین کا لاشا ہے۔ عزاداروں، آخری منزل بنی اسد کی بوڑھی عورت میری، قد صدقتا ایھا الاسیر، اے قیدی تو نے سچ کہا، یہی لاشا، یہی لاشا حسین کا ہے، آپ کو دنیا کی دعوت دے رہا ہوں، یہی لاشا حسین کا ہے۔ کب اسے کیسے پتا چلا؟ کہا 3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں، آسمان سے اس سے ایک بیوی نکلتی ہے، وہ بیوی ایسے چلتی ہے جیسے اس کی پتنی آتی ہے، اسی گوشت کے ڈھیر کا کباب کرتی ہے، حسین حسین واہ حسین واہ حسین واہ محمد
واہ حسین